السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک قبطی کو مارنے کا واقعہ، کہ جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک قبطی کو مکہ مارا تھا، جس وجہ سے ان کی موت ہو گئی تھی۔ اصل میں واقعہ اس طرح سے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو وہ شہر مصر میں داخل ہوئے۔ وہاں جب پہنچے تو دیکھا کہ دو شخص میں لڑائی ہو رہی تھی۔ ان میں سے ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا اور دوسرا شخص وہ فرعون کی قوم سے تھا۔ جب دونوں میں لڑائی چل رہی تھی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا جو شخص تھا، یعنی بنی اسرائیل کا جو شخص تھا، اس نے کہا، اے موسیٰ ذرا میری مدد کر دے، اس شخص مجھ سے لڑائی کر رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ بات تو صحیح ہے، یہ میرے قوم کے ہے اور جو اس کا دشمن ہے وہ ہمارے قوم دشمن کا وہ شخص ہے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹنے کی نیت سے ایک مکہ مارا تو اس کا کام تمام کر دیا، اس پر موت واقع ہو گیا۔ دوستو، اس میں شک نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس فرعونی کو جان سے مار دینے کا ارادہ بالکل نہیں تھا، اور یہ ارادہ قرآن سے بھی یہ خوب اچھی طرح سے واضح ہو جاتا ہے۔ ایسا اس لیے نہ تھا کہ وہ لوگ اس سزا کے قاتل کے مستحق نہ تھے، بلکہ ان نتائج کا انہیں خیال بھی تھا کہ اگر میں فرعونیوں کو مار دوں تو وہ بدلہ لینے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے مارنے کا ارادہ نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اس لیے تو مجھے معاف فرما دے۔ پس اس نے انہیں معاف فرما دیا۔ اللہ رب العالمین نے تو معاف کر دیا، بے شک وہ بہت ہی بڑا بخشنے اور نہایت مہربان اور معاف کرنے والا ہے۔ لہٰذا اس شخص کے موت کے واقع ہونے کے بعد اس بنی اسرائیلی شخص کے اس طرح بولنے سے اس واقعے کے فرعون اور اس کے اہل دربار کو اطلاع پہنچ گئی۔ جب فرعونیوں کو پتہ چلا کہ جو موسیٰ نامی شخص ہے اس نے ہمارے قوم کے ایک شخص کو جان سے مار دیا، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس عمل کے مقرر سرزد ہونے کو اپنی شان سلطنت کے لیے ایک تہدید سمجھا۔ وہ باہم مشورے کے لیے جمع ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قتل کا حکم صادر کر دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو اگر کوئی ملتا ہے، جہاں ملے موسیٰ کا سر قلم کر دو۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ اس شہر کے آخری کرانے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، قوم فرعون کے سردار تمہیں مارنے میں یہ مشورہ کر چکا ہے کہ جہاں تمہیں ملے وہ تمہیں وہیں سے مار دے گا، ختم کر دے گا۔ یہ آدمی بظاہر وہی تھا جو بعد میں مومن آل فرعون کے نام سے مشہور ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا نام حزقیل تھا۔ وہ فرعون کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھا اور ان لوگوں سے اس کے ایسا قریبی روابط تھے کہ ایسے مشوروں میں شریک ہوتا تھا۔ سو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوب زدہ اور ڈر کر کے مدد الہی کا انتظار کرتے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ عرض کیا، اے رب، مجھے ظالم قوم سے نجات عطا فرما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پختہ ارادہ کر لیا کہ وہ شہر مدین کو چلے جائیں گے۔ وہ اس شہر کو چھوڑ کر کے مدین کی طرف وہ جانے لگیں گے۔ مدین وہ مقام ہے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام تشریف رکھے تھے، وہاں وہ بسے ہوئے تھے اور وہیں پہ وہ جانے کا ارادہ کیا۔
چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف سفر شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کے ذریعے سے ان کا سفر میں مدد فرمایا، اور مدین پہنچنے کے بعد شعیب علیہ السلام کے گھر کئی سالوں تک رہا، اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے نکاح کر کے پھر سالوں بعد اپنے قوم بنی اسرائیل اور مصر کی طرف لوٹ کر کے آئے، جہاں پہ رب کریم سے کلام بھی ہوئی، بات چیت ہوئی۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انجانے میں ایک گناہ سرزد ہو گیا، جس میں اس کو مارنے کا بالکل ہی ارادہ نہیں تھا، لیکن یہ انجانے میں ہوا۔ اس کے بعد کا واقعہ انشاءاللہ اور ویڈیو میں جانیں گے، اس لیے میرا اس چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اس لیے کہ میں اس طرح کے اسلامک ویڈیوز ڈالتے رہتا ہوں۔ پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیوز میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔